اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى أَفْضَلِ الْمَوْجُودَاتِ الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدِ والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات على محمد وعلى اذان گرامی سوا 2 مہینے ایام عزا اس کی آخری مجلس ہے اور ہمارے نزدیک یہ ایام ہماری شہرگ حیات ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے میرے حبیب انہیں تذکر دیجئے یاد دہانی کرائیے اللہ کے دنوں کی وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے دنوں کی اس کا مطلب ہے کچھ دن ایسے ہیں نا جن دنوں کو اگر یاد رکھا جائے تو اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے اور اللہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے جو ہستیاں اللہ نے دنیا میں بھیجی ہیں جنہیں دیکھ کے یقین ہوتا ہے وہ ہے سب سے بڑے نام 14 کے نام تو میں نے جو عنوان لیا میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا ساتھ رہیے گا میرا اس سے مبارکہ میں پہلا اتفاق ہے جو جملے پیش کروں گا انہیں قبول فرمائیے گا مسلسل پڑھ پڑھ کے میرا بھی گلا سینہ آپ کے سامنے ہے عزیزان گرامی اللہ قرآن کریم بڑے خوبصورت انداز سے کچھ ہستیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اور اپنے دن تو صرف ہستیاں نہیں زمان و مکان کا بڑا دخل ہوتا ہے یہ بحث پیش کر رہا ہوں ایک علمی بحث ہے لیکن میرا آپ سے وعدہ اگر تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ کے لیے ایک نئی بحث ہوگی زمان اور مکان وقت اور جگہ ساری راتیں اپنی جگہ لیکن شب جمعہ کی اپنی اہمیت ہے سارے دن اپنی جگہ لیکن جمعے کے دن کی اپنی اہمیت ہے کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مسجد الحرام میں اہمیت ہی الگ ہے اب بہت سے لوگ پہنچ گئے میں نے صرف شروع کیا ایک موضوع کو مضمون کو تو جگہ کا بڑا فرق پڑتا ہے یہی نماز آپ اسی مسجد میں پڑھیں اسی مبارکہ میں اور یہی نماز آپ خانہ کعبہ میں پڑھیں یہی نماز آپ مسجد النبی میں پڑھیں یہی نماز آپ مسجد کوفہ میں پڑھیں یہی نماز آپ حرم امیر المومنین میں پڑھیں یہی نماز حرم سید الشہداء میں پڑھیں تو جگہ زمان و مکان کا بڑا دخل ہے نماز آپ آج رات پڑھ لیں اور شب قدر میں پڑھیں کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں تو شب قدر کا ایک اپنا اثر ہے ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے
توجہ، ایک رات 1000 راتوں سے نہیں، توجہ۔ دیکھیں مقابلہ ہوتا ہے مثل کا مثل سے، تو اللہ نے شب قدر کو کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلہ توجہ رات، الف شہر، شہر کہتے ہیں مہینے کو، لیلہ کہتے ہیں رات کو، اللہ کہتا ہے ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات کا اور راتوں سے مقابلہ ہی نہیں۔ اب پتہ چلا کچھ ہستیوں کا اور ہستیوں سے مقابلہ ہی نہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو دن اور رات کا، زمان و مکان کا بڑا دخل ہوتا ہے، تو پورے سال آپ مجلسیں کرتے رہیں، لیکن جب ایام محرم آ جائیں ان مجالس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے، جب شب عاشور آ جائے تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اعزائے گرامی آپ مجلس یہاں پہ بھی کریں گے، لیکن اگر آپ کربلا چلے جائیں اس سرزمین کا اثر ہی کچھ اور ہے۔ تو ہر سرزمین کا ایک اپنا اثر ہے، زمان و مکان کا بڑا دخل ہے۔ کچھ دنوں کو اللہ نے اپنے دن کہا ہے، کچھ راتوں کو اپنی راتیں کہا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ آئیں ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ تو اعزائے گرامی مٹی ہر جگہ کی ہے، لیکن کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے، خاک شفا ہے۔ سب سے پہلے اس مٹی کی سجدگاہ اور اس سے تسبیح سید سجاد علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اعزائے گرامی ہر سجدے کا اپنا اثر، لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں جو سجدہ خاک شفا پہ ہوتا ہے وہ یہاں نہیں رکتا، وہ 7 آسمان کو پار کر جاتا ہے۔ اعزائے گرامی میں وہی، ذکر وہی، سجدہ وہی، لیکن اثر اور ہے، کیونکہ وہ سجدہ اس مٹی پہ نہیں، وہ خاک شفا پہ ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اعزائے گرامی چھٹے امام علیہ السلام نے وصیت کی ہے خاک شفا ہمیشہ پاس رکھو، اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ ہر جگہ پہ ساتھ رکھو، سفر میں بھی ساتھ رکھو، ڈاکو تنگ نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ہمیشہ سفر میں پاس رکھ کے خاک شفا، نہ عقیدہ چرانے والے عقیدہ چرائیں گے، نہ مال چرانے والے مال چرائیں گے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اعزائے گرامی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ سمندر کے سفر میں پاس رکھیں۔ اگر کبھی سونامی آئی، سمندر میں تلاطم آیا، کچھ خاک شفا پانی میں ڈال کے کہیے پانی مجھے تنگ نہ کرنا، میں حسینی ہوں۔ پہنچ رہے ہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بھائی اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ تو ان مجالس کا اثر ہے، اس سرزمین کا اثر ہے، ان چیزوں زمان و مکان کا بڑا اثر ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا اسی محبت سے، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اعزائے گرامی یہ مجالس، یہ ذکر، میں نے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نبوی کا انتخاب کیا جائے، آپ نے شیعہ سنی تمام علماء سے اس حدیث کو سنا ہوگا، ٹیلی ویژن سے سنا ہے، اخباروں میں پڑھا ہے، ریڈیو پہ سنا ہوگا، ہر جگہ سنا ہوگا۔ مجھ حدیر کے بھی چند جملے اس حدیث کی تفسیر میں سن دیجیے۔ بڑے بڑے علماء خطبہ کو سنتے آتے ہیں، میں کتنا سا محمد والے محمد کا خادم ہوں، میرے بھی چند جملے سن لیجیے، سننا پسند فرمائیں گے؟ تو اعزائے گرامی اب یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں خود سرور کائنات فرما رہے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے۔ دیکھیں جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، آپ جانتے ہیں نا کہ حدیث میں آیا کہ ایمان کے 10 درجے، 10 کے 10 درجے سلمان نے پا لیے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر سریا ستارے پہ بھی ایمان ہوتا تو سلمان وہاں سے لے آتا۔ بھئی لوگ ہیں نا میرے ساتھ، میرا گلا ساتھ نہیں دینا، ساتھ دیتے رہیے گا۔ تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بہت تعریف ہے، لیکن جب سرور کائنات نے جناب سلمان کے متعلق حدیث فرمائی تو کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت سے ہیں، میں سے نہیں ہیں، سے ہیں۔ من توجہ، منی مجھ سے، منا ہم سے، حسین مجھ سے ہیں، توجہ سلمان ہم سے ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، توجہ سرور کا
کائنات نے فرمایا سلمانو منا اہل بیت، سلمان اہل بیت سے ہیں، اہل بیت سلمان سے نہیں ہے. یعنی سلمان کے پاس جو کچھ ہے اب پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اہل بیت سے، لیکن اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے سلمان سے نہیں ہے. اگر پریشان ہو تو میں بات کو آگے بڑھاؤں. نامی سرور کائنات فرما رہے ہیں. دیکھیں اب یہ بڑے عجیب و غریب جملے ہیں. شیعہ سنی علماء نے لکھے ہیں کہ یہ حدیث قصہ کے اندر جو الفاظ آئے نا کہ انہم منی وانا منہم، کہ رسول خدا نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی، کالے رنگ کی، کالے رنگ کی. اگر پیغمبر کالی چادر اوڑھے تو سارے مسلمان نعت پڑھے اے کالی کملی والے جس کے لاکھوں سلام. یہ کالی چادر اوڑھنا، کالے کپڑے پہننا بدعت نہیں ہے، سنت نبوی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا، میں اسی محبت سے چلتے رہے گا جیسے دیکھ رہے ہیں. تو اب سرور کائنات نے دیکھیں سارے مسلمان نے کہا کہ آپ نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی. حدیث کے ساتھ ہم جو کہتے ہیں وہ حدیث کے ساتھ جو جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب سیدہ بغیر واسطے کے، ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے رہنم میں نا، ہماری مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے، ہمارے ہر خوشی ہر غم میں حدیث کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں خود معصوم نے فرمایا ہے ما ذکر خبر ھذا فی محفل میں ما، یہ ہماری حدیث کسی بھی جگہ پہ پڑھی نہیں جائے گی سوائے اس کے کہ فرشتے نازل ہوں گے، وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم لا یتفرقوا، جب تک آخری آدمی چلا نہ جائے فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے اور اس محفل کو اپنی احاطے میں لیے رکھیں گے. حدیث کتاب پڑھنے کے بہت زیادہ ثواب، لیکن جو تمام مسلمان جس میں متصل ہیں نا وہ حدیث کتاب ایک جملہ اسے کہا جاتا ہے حدیث کے ساتھ کہ رسول خدا نے کالے رنگ کی چادر اڑائی اور فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. اب بہت گئے ہم نا، تو سرور کائنات نے کالے رنگ کی چادر اڑائی. کس رنگ کی؟ میں بچپنے میں سوچا کرتا تھا یہ کالے ہی رنگ کی چادر کیوں اڑائی؟ پیغمبر کو سفید رنگ پسند تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ پسند تھا، مولا علی کو زرد رنگ پسند تھا. آپ لوگ آف وائٹ کہتے ہیں، توجہ ہے نا. دیکھیں سرور کائنات کو سفید رنگ پسند، مولا علی کو زرد رنگ پسند، مولا حسن کو ہرا رنگ پسند، مولا حسین کو سرخ رنگ پسند. توجہ، نہ پیغمبر نے سفید چادر اڑائی، نہ زرد، نہ ہرے رنگ کی چادر، نہ سرخ رنگ کی چادر، چادر اڑائی کالی اور فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت. تو میں سوچا کرتا تھا یہ کالے ہی رنگ کی چادر کیوں اڑائی؟ پھر مجھے خانہ کعبہ نظر آ گیا. تو میں نے دیکھا کہ ساری مسجد الحرام اللہ کا حرم ہے، ساری مسجد الحرام اللہ کا حرم ہے، ساری مسجد اللہ کا حرم. اللہ نے کالا غلاف اڑھا کے بتایا حرم اور ہے بیت اور ہے. یہ ہے بیت اللہ، اللہ نے کالا غلاف اڑھا کے بتایا حرم اور بیت اور. پیغمبر نے بھی کالی چادر اڑھا کے فرمایا حرم اور ہے اہل بیت.
سرور کائنات نے کالی چادر اڑا کے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت، وخاصتی وحامتی، یہی میرے خاص ہیں، جن سے مجھے اثر ہوتا ہے وہ یہی ہے، لحمہم لحم، ان کا گوشت میرا گوشت، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا خون، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، دیکھیں اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا یہ چاہیے کہ میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون، کیوں؟ آپ بڑے، اب کون ہے چادر میں؟ آپ کی بیٹی، آپ کے داماد، آپ کے دو نواسے، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں ان کا گوشت، کچھ لوگ پہنچ گئے، ان کا خون، توجہ، حبیب خدا فرما رہے ہیں لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، پیغمبر فرما رہے ہیں جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا، جو پیغمبر کا خون بہائے وہ رضی اللہ۔ آپ فرما رہے ہیں انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، یہ کافر ہے۔ وآل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد۔ میں جانتا ہوں بہت رات ہو چکی ہے، مجھے اس کے بعد ایک اور شب داری کے لیے پہنچنا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں جتنا پڑھوں سے قبول فرمائیے گا، سن لیجئے۔ اب حبیب خدا فرما رہے ہیں انہم منی، یہ مجھ سے ہے، یہ تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، بیٹی بابا سے، داماد پیغمبر سے، نواسے نانا سے، توجہ، لیکن انہم منی یہاں پہ رکے نہیں، سرور کائنات وانا منہم، میں ان سے ہوں، پھر فرما رہے الحسین منی، حسین مجھ سے، ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتے ہیں؟ پہنچ رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ بہت بڑی حدیث ہے، لیکن پڑھ سارے شیعہ سن رہے ہیں ٹی وی پہ، سب لکھ رہے ہیں، سب اس پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، مستند ہے، سنا رہے ہیں، اب کبھی اس پہ غور بھی کر رہے ہیں ہم لوگ؟ میں تمام شیعہ سنی بھائیوں کو دعوت دے رہا ہوں بھئی یہ اتحاد کی فضا ہے، یہ محبتوں کی فضا ہے، عید میلاد النبی آنے والی ہے، سوچو تو صحیح پیغمبر نے فرمایا کیا ہے؟ دیکھیں میری توجہ، میرے سارے بھائیوں سے درخواست ہے، میرے ان جملوں پہ غور کیجئے گا۔ سرور ایک بھئی عام آدمی ہوتا ہے، میں کہ مولانا صاحب کہنے پتہ نہیں سمجھ کے بھی کہا ہے کہ نہیں، وہ ہستی فرما رہی ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں سورہ نجم میں فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ تمام مسلمانوں کے اتحاد کے مرکز رسول خدا ہے، اور رسول خدا فرمانے الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ اجانے گرامی، ہر نواسہ نانا سے ہے، لیکن صرف حسین ہی کے نانا کہہ سکتے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ توجہ، میں ایک سادہ سے مثال دے دیتا ہوں کہ کوئی نواسہ بہت ترقی کر جاتا ہے، وہ بہت بڑا کوئی عالم بن جاتا ہے، بہت بڑا مفسر بن جاتا ہے، بہت بڑا محدث بن جاتا ہے، پھر نانا کہیں گے اب یہ میری پہچان بن گیا ہے۔ اجانے گرامی، اگر نانا ہو سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، وہ کہیں الحسین منی، سمجھ میں آ رہا ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، یہ سمجھ نہیں آ رہا، تو پیغمبر اسلام فرمائیں گے کربلا تک حسین مجھ سے ہے، کربلا کے بعد جو رسالت کو مانے گا وہ حسین کی وجہ سے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے میں؟ آج اگر ہم سب مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو حسین کی وجہ سے۔ میں جانے کی رامی نہیں تو یزید لا الہ الا اللہ مٹا دیتا،
عزیزان گرامی جو شراب کے پی کے شراب کا جام قرآن کے اوراق پہ رکھتا، قرآن کے کاغذ اس کے سامنے موجود تھے، شراب پیتا تھا اس پہ رکھتا تھا، اسی لیے تو سارے مسلمان اس پہ لعنت کرتے ہیں. جملے پہنچ رہے ہیں میرے عزیزان گرامی. آج کوئی اللہ کو نہ مانتا، کوئی لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا کہ ارے یزید جیسے کہ حسین نے بیعت کر لی، حسین سے افضل کوئی نہیں تھا. جب حسین ہی نے نہیں مانا، جب حسین جیسے ہی نے علیہ باللہ بیعت کر لی تو ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ جب اللہ کے نام کا پاس علیہ باللہ حسین نے نہیں رکھا تو ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ آج سارے لا الہ الا اللہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حسین نے کہا نہیں. حسین کی ایک انکار نے سب سے لا الہ الا اللہ پڑھوا لیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. امام حسین نے کہا نہیں کرتا بیعت. بس یہ ایک جملہ کہنا تھا، نہیں کرتا بیعت. عزیزان گرامی آج سارے مسلمان کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا چاہے میرا خون بہا دو، میرے بچوں کا خون بہا دو، میرے بھائیوں کا خون بہا دو، میرے انصار کا خون بہا دو، میرے نانا کے صحابہ کا خون بہا دو میرے خون کے ساتھ، لیکن میں یزید جیسے کہ بیعت نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے. آپ جی جو پہنچ رہے ہیں توجہ، مولا جانتے ہیں یہ ہاتھ صرف میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ میرے بھائی حسن کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میری ماں فاطمہ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرے بابا علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرے نانا رسول خدا کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ نہیں، یہ ید اللہ ہے. اگر میں بیعت کر دوں تو اس کا مطلب ہے علیہ باللہ خدا نہیں مان دوں گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اگر میں علیہ باللہ ثم علیہ باللہ اگر میں بیعت کر لوں تو یہ بیعت میں نے نہیں کی، یہ میرے جد رسول خدا نے بیعت کی. امام حسین جانتے تھے میرے نانا نے میرے گلے کے بوسے دیے، میرے لبوں کے بوسے دیے، جانتے ہیں یہ لب خشک ہو جائیں گے پیاس سے، یہ گلے پہ خنجر چلے گا. بار بار چوم کے بتاتے تھے لیکن میرا یہ نواسا میرے دین پہ سمجھوتا نہیں کر رہا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میرے مسائل پہ نہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں رہیں. یاد رکھیے گا فضائل میں صرف وہی روتا ہے جو عشق کی معراج سے روتا ہے. جو میرے بھائی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں جانتا ہوں یہ آنسو اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کا عشق آپ کو رلا رہا ہے. عزیزان گرامی یہ جو رسول یہ حضرت ام سلمہ کے جملے ہیں نا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں؟ جناب ام سلمہ کی جب پیغمبر اسلام سے شادی ہوئی تو اب جوان نہیں تھی. میرے جملوں پہ غور کیجیے گا میرے سارے بھائی. اس وقت آپ بیوہ تھی، آپ کے بچے تھے، جوان نہیں تھی، بزرگ تھی. جب پیغمبر سے شادی ہوئی، توجہ مجمع ہے نا میرے ساتھ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، بھئی سلمہ ان کے بیٹے تھے، بھئی ان کے بچے تھے، وہ جوان بچوں کی ماں تھیں، بیوہ تھیں. جب پیغمبر نے شادی کی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر بار بار آغوش میں لیتے ہیں، ایک نواسے کو چومتے ہیں. جو لوگ پہنچ گئے بار بار چومتے ہیں. وہ سب بزرگ تھی. کہا یا رسول اللہ میں نے اس طرح سے آپ کو کسی کو چومتے نہیں دیکھا. آپ بار بار حسین کے بوسے کبھی پیشانی چومتے ہیں. 6 مہینے کے 4-6 مہینے کے نام حسین رسول اللہ گود میں لیتے، پیشانی چومتے، لبوں کو چومتے، رخسار چومتے، گلا چومتے، سینے کو ہاں چوم رہے ہیں، بہت چوم رہے ہیں. یہاں تک کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں جناب ام سلمہ کی کمر جھک گئی. جب امام حسین جب دنیا میں آئے تو رسول خدا چوم رہے ہیں. جو جناب ام سلمہ سلام اللہ رضی اللہ عنہ اس وقت بھی بزرگ ہیں. بھئی میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں. جناب ام سلمہ اس وقت بھی بزرگ تھیں، جوان نہیں تھیں. اب سوچئے جب مولا حسین بزرگ ہو گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کتنی بزرگ ہوں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. جناب ام سلمہ کی کمر دوہری ہو گئی تھی. پیغمبر کو دنیا سے گئے 50 سال سے زیادہ ہو گئے. جناب ام سلمہ تب بھی آتی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، دیکھ نہیں پاتی تھی. کہتی اے میرے حسین، اے میرے نواسے، اپنے ہاتھ آگے بڑھائیے. ہاتھوں کو لیتی، چومتی. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کہتے اے مادر مؤمنین، اے ام المؤمنین، آپ مومنوں کی ماں ہیں، حسین آپ کے نواسے ہیں، آپ ہاتھوں کو کیوں چوم رہی ہیں؟
خود اپنی آنکھوں سے سرور کائنات کو حسین کو چومتے دیکھا، میں نے پیغمبر کو دیکھا ہے بوسے دیتے ہوئے. یہ پڑھوں سارا مضمون. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیغمبر کبھی پیشانی چومتے، کبھی ہاتھوں کو، کبھی گلا، کبھی لبوں کو. میں اس لیے چوم رہی ہوں کہ میں نے پیغمبر کو چومتے دیکھا ہے. میرا ایک سوال، پیغمبر کہاں صرف گھر میں چومتے تھے؟ گھر میں چومتے، مسجد میں چومتے، یہاں تک کہ ممبر پہ لے کے آئے. توجہ، ممبر پہ لے کے آئے. مسجد نبوی ممبر رسالت، کم سن چند مہینوں کے امام حسین پیغمبر اسلام چوم رہے ہیں، ہاتھوں پہ بلند کر کے کریں اللہم انی احب حسینہ، پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے. فاحب من احب حسینہ، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. توجہ، پیغمبر اسلام مسجد میں چوم رہے ہیں، ممبر پہ چوم رہے ہیں امام حسین کو. توجہ بھائی، مسجد عبادت کی جگہ ہے، اولاد سے لاڈ پیار کی جگہ نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، لیکن مجھے اپنی اولاد پہ محبت آ رہی ہے. تو گھر ہے اولاد سے محبت کی جگہ، مسجد عبادت کی جگہ. پیغمبر مسجد میں امام حسین کو چوم کے صحابہ کو عبادت سکھا رہے ہیں. صحابہ کو عبادت سکھا رہے ہیں. اے میرے صحابہ، حسین کو چومنا عبادت ہے. یہ جناب سید الشہداء کا مرتبہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ چوم چوم کے اے حسین اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں. نہیں نہیں اماں، نہیں میرے بیٹے، میرے لال، میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کے نانا کو آپ کے چومتے دیکھا. ہاتھ بڑھائیے، پیشانی جھک جائیے، پیشانی چومتی، اسی طرح گلا چومتی، ہاتھوں کو بار بار. کیا ہے میرے اے صحابہ رسول، میں نے پیغمبر کو حسین کو چومتے دیکھا، خبردار کوئی حسین پہ ہاتھ نہ اٹھائے. میں مکمل کر رہا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. عزیزان گرامی، مجھے نہیں معلوم کتنی دیر ہے، کتنی دیر آپ اور سنیں گے. کچھ دیر اور 12 بج گئے ہیں، کچھ دیر اور چلیے گا. عزیزان گرامی، پانی کرو. میں محبت کا ممنون، میرے جھوٹے پورے الفاظ کو آپ نے قبول فرمایا. عزیزان گرامی، یہ محبت ہے رسول خدا کی. جناب امیر، جناب سیدہ مولا حسن، سب کی محبتوں کے، اہل بیت اور صحابہ کی محبتوں کے مرکز کا نام حسین. جملے میرے پہنچ رہے ہیں. سب کی محبتوں کے مرکز کا نام حسین ابن علی ہے. عزیزان گرامی، بہت چومتے رسول خدا. اب آئیں ذرا میں چند جملے پیش کروں. پیشانی کو کیوں چومتے تھے؟ یہاں پہ ایک پتھر نے لگ رہا تھا. لبوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ اتنا زیادہ کیوں چومتے ہیں، لبوں کو کیوں روتے ہیں؟ تو میرا دل کہے گا پیغمبر جواب دیں گے یہاں کسی ملعون کی چھڑی میں آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں ملعون نے جناب سید الشہداء کے لبوں پہ چھڑی رکھی ہوئی. تو پیغمبر لبوں کو چوم چوم کے خبردار حسین کے لبوں پہ چھڑی نہ رکھا. میں نے تو ابھی پڑھے ہی نہیں مسا ہے. آپ نے سنا نا، لبوں کو چومتے تھے، گلے کو چومتے، بار بار گلا کھولتے، گلے میں بار بار لبوں کو رکھتے، روتے جاتے. یہاں تک میں نے ایک روایت ابھی دیکھی اسی سال، بحر المصائب کتاب 10 جلدوں پہ میں نے بھی لی ہے، قوم مقدس سے مطبعی نجف اشرف میں میرے چلے دوست کہہ لیں، وہ لے کے آئے میرے لیے کہ شاکر محبت کرنے والے ہیں. مولانا کوئی کتاب میں نے کبھی سنا ہے چھپ گئی ہے بحر المصائب، میرے پاس نہیں تھی. میرے پاس بہت ہے، 30 40 50 سے زیادہ شاید مقتل ہوں گے، لیکن مصائب کی کتابیں، لیکن یہ نہیں تھی. تو اس میں ایک عجیب و غریب روایت تھی کہ 3 برس کے امام حسین جو رسول خدا بار بار روکتے، گلا چومتے اور روکتے. سرور کائنات امام حسین کے نا گلے کو چومتے جاتے، روتے جاتے. تو مولا حسین نے خود ہی سوال کیا، نانا آپ گلا چوم کے روتے کیوں ہیں؟ کہا بیٹا آپ کے گلے پہ خنجر چلے گا، آپ کو
ذبح کیا جائے گا، میں وہ سوچ کے روتا ہوں۔ تو ایک اسی روایت میں ہے کہ بار بار امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نا سوال کرتے، نانا میرا یہ گلا کاٹا جائے گا؟ جب بھی کہتے نا گلا کاٹا جائے گا تو پیغمبر کے آنسو جاری ہو جاتے۔ پیغمبر کی نا داڑھی بڑی تھی، آپ کی ریش مبارک بڑی تھی، کہتے ہیں پوری ریش مبارک تر ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اتنا گریہ کرتے، ہاں میرے لال، اور گلے لگاتے، چومتے، پیار کرتے۔ جب جناب سیدہ دیکھتی کہتی بابا میرا یہ بیٹا ذبح کیا جائے گا۔ بیوی بھی روتی، پیغمبر بھی روتے، مولا علی بھی۔ میں تفصیل سے بھی آخری مجلس ہے، شب جمعہ ہے، دل کر رہا پڑھنے کا، خود دل کر رہا میرا رونے کا، ذرا تفصیل سے پڑھوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، گلے کو چومتے اور روتے، پھر سینے کو چومتے۔ جب کمسن تھے نا مولا، دیکھیں لبوں پہ چھڑی نے آنا تھا، پیشانی پہ ایک ملعون نے پتھر مارا تھا، گلے پہ خنجر نے چلنا تھا، اسی لیے گلے کو چومتے تھے، لیکن سینے کو کیوں چومتے تھے؟ پڑھ دوں گا آپ کے سامنے۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں سب مسائل نہ پڑھا کیجیے کوئی مر نہ جائے۔ سینے کو اتنا کیوں چومتے تھے؟ جانتے ہیں کیوں چومتے تھے؟ کیونکہ یہاں گھوڑوں کے ٹاپوں میں جناب سیدہ مولا حسین میں بڑی عجیب و غریب نسبت ہے، دونوں کی پسلیاں جڑ گئی ہیں۔ اجرکم، میں سب جو لے پڑھوں گا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پیغمبر اسلام کبھی اسی روایت ذرا امام زمانہ زیارت ناہیہ میں پڑھتے ہیں، السلام علی الخط الطریب، میرے جد کی اس رخسار پہ سلام جس پہ خاک کربلا لگی تھی، السلام علی قتیل العبرا، سلام میرے اس دادا پہ جنہیں رولا رولا کے مارا گیا، سلام کٹے ہوئے گلے پہ، سلام ٹوٹی پسلیوں پہ۔ امام زمانہ ایک ایک عضو کو یاد کر کے سلام کرتے ہیں، پڑھوں آپ کے سامنے۔ پھر کہتے ہیں سلام اس سر اقدس پہ جو نیزے پہ بنا تھا، اجرکم اللہ۔ ایک ملعون نے انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی کو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی آخری مجلس ہے، شب جمعہ ہے، کل رات سو ٹوٹ جائے گا، آج رونے میں بخل نہ کیجیے، آج جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے، آج رسول خدا کو ان کے نواسے کا پرسہ دینا ہے۔ آج ہاتھ جوڑ کے کہوں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، آج سرور کائنات کو ان کی نواسی کا پرسہ دینا۔ اجرکم، میں سارے مسائل پڑھوں گا۔ آئیں بھئی، تو پیغمبر صاحب ایک ایک عضو کو یاد کرتے۔ رسول خدا ایک مرتبہ رسول خدا کی سواری بندھی رہتی تھی نا، المیمون، زلجنہ کو آپ اس لیے کہتے تھے کیونکہ اتنے تیر لگے تھے کہ لگتا تھا پال ہے۔ میں نے تو پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ جب زلجنہ پہ اتنے تیر تھے تو سوچے مولا کو کتنے تیر لگے ہوں۔ اجرکم اللہ۔ زلجنہ کیوں کہتے ہیں؟ زلجنہ یہ پروں والا، اڑنے والا، اتنے تیر لگے تھے لگتا تھا پر ہے، لیکن نام کیا ہے سواری کا؟ المیمون۔ کس کی سواری تھی؟ رسول خدا کی۔ آئیں بھئی ہاتھ جوڑ کے ترجمے سب پڑھنے والا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ براق سفید سواری رسول خدا کی، گھوڑے کا نام تھا المیمون، رسول خدا کی سواری تھی المیمون۔ مولا حسین کے پاس صرف ایک سواری نہیں تھی کربلا میں، کئی سواریاں تھیں۔ پیغمبر کی سواری کا نام ہے المیمون۔ صحن میں مسجد کے باہر سواری بندھی ہے، کسی کو سواری نہیں دیتی تھی رسول خدا کی سواری۔ تو جناب سید الشہداء نے کہا نانا مجھے اپنے گھوڑے پہ سوار کرنا ہے۔ بیٹا یہ کسی کو سواری نہیں دیتا، کتنے صرف 3 برس کے مولا حسین۔ کہا نانا میں اس پہ سواری کرنا چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر ناز اٹھاتے ہیں نواسے کے یا نہیں۔ پیغمبر نے چوما، گود میں لیا،
گلا چوما، پیشانی چومی اور ایک مرتبہ سوار کرا گیا، جس کے رسالت ناز اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا میرے صحابہ ذرا آپ سب پیچھے ہو جائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا نواسہ گھوڑے پہ کیسا لگ رہا ہے، اگر دیکھ سکے تو بیٹا دیکھیے گا۔ پیغمبر نے چند قدم پیچھے لیے، مولا حسین کو سوار دیکھا، مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے، پھر اتنا روئے آپ کے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی، آپ کو کس بات میں اتنا رلایا؟ پیغمبر نے کہا یہی میرا نواسہ ہوگا، یہی سواری ہوگی، مدینہ نہیں کربلا ہوگا۔ یہ چیخ چیخ کے کہے گا حل من ناصر، ینصرن، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، اسے سب تیر ماریں گے۔ پیغمبر یاد کر کے گریہ کر رہے ہیں، کہا میرا یہ نواسہ تیروں، بس میں مکمل کر رہا ہوں، اجرکم علی اللہ۔ پیغمبر بہت گریہ کرتے تھے، اجرکم علی اللہ، میں نے تمام کر دیا۔ رسم ہے پوری دنیا میں، آپ پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں، جب 8 ربیع الاول آتی ہے نا تو روایت کے مطابق بیویاں 8 ربیع الاول کو مدینے واپس پہنچی تھیں۔ 28 رجب کو جانے والے 8 ربیع الاول کو واپس آئے۔ جب بیویاں مدینے پہنچی نا تو نبی کی ایک نواسی حضرت ام کلثوم رضی اللہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے نانا کے شہر مدینہ، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے شہر مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا، جب ہم گئے تھے گودوں میں بچے تھے، بھائیوں کا ساتھ تھا، اب ہم اجڑ کے آئے ہیں، نہ کوئی بچہ رہا نہ کوئی بھائی رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس بھائی بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، جیسے ہی بیویاں مدینے پہنچ چند جملے اور مصائب کے برداشت کریں گے۔ جب بیویاں مدینے پہنچی نا تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے سوچا کہ کوئی بیوی ہمیں اس حالت میں دیکھے گی تو مر نہ جائے، تو آپ نے فرمایا بشیر پہلے جا کے میرے جگ کے ممبر سے اعلان کر دو حسین مارے گئے۔ مولا جانتے ہیں نا چھوٹی سی بیمار بہن ہے، ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں دیکھے کوئی مر نہ جائے۔ جناب ام البنین جناب ام سلمہ، ایک مرتبہ بشیر ممبر رسول پہ آئے، بشیر ابن جزلہ ممبر پہ آئے اور بلند آواز سے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ انہوں نے نہیں کہا مدینے والوں کا ہو کہ یثرب والوں، حسین مارے گئے۔ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی کا ساتھ والا گھر مولا علی کا گھر تھا، وہاں کون رہتا تھا؟ حضرت ام البنین۔ جناب ام البنین کے کانوں میں آواز آئی حسین مارے گئے، بی بی سے برداشت نہیں ہوا۔ جناب ام البنین کی بھی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، بی بی نے سر پہ برقع لیا، ہاتھ میں عصا لیا، ایک ہاتھ اپنے پودے کی کمر پہ رکھا، اپنے پودے سے کہا فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے جا۔ جناب ام البنین مسجد نبوی آئی، بلند آواز سے کہا بشیر یہ کون سے حسین مارے گئے؟ بشیر کو نہیں پتا یہ بی بی کون ہے، بی بی برقعے میں تھی۔ بشیر نے کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ بس یہ جملے سننے تھے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے کہا بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر نے پھر کہا بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے۔ جناب ام البنین نے فرمایا بشیر
بشیر نے بڑے ادب سے کہا نہیں بی بی، جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، عباس گھوڑے سے زمین پہ گر گئے۔ اب جناب ام البنین نے اپنا تعارف کروایا، بی بی نے فرمایا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میرا شیر بیٹا عباس، دو انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا، میں کیسے مان لوں عباس گرز نہیں روک سکا۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی جب گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے۔ جناب ام البنین زمین پہ گر گئی، کہنے لگی ہائے عباس، ہائے عباس۔ بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی اس بات نے آپ کو اتنا رلایا؟ بی بی نے فرمایا بشیر جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، بشیر میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں جب میرا شیر بیٹا عباس زمین پہ آیا تو اس کا چہرہ لگا یا اس کا سینہ۔ بس بھائی علم برآمد ہونے والا ہے، دو جملے اور سنیں گے بس آج کے، یا اب طاقت نہیں ہے۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، مسلسل رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر جھکنے لگ جاتی ہے۔ یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام، یہ مسلسل رونا سید سجاد، میں اور آپ مسلسل نہیں رو سکتے۔ حضرت عمر آخری جملے، بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آخری جملے سن لیجیے۔ جناب ام البنین نے آواز دی، اپنے پوتے سے کہا مجھے کچھ دن کے لیے جنت البقیع لے جائے۔ بی بی جنت البقیع آئی، ایک بہت بڑے عالم سے پیش کر رہا ہوں یہ جملے، آخری جملے۔ وہ فرماتے ہیں بی بی ایک مرتبہ جنت البقیع آئے، ایک قبر کی پائنکی میں بیٹھی اور رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا۔ بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کے حسین کی شہادت، بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ ہائے عباس، ہائے بی بی ام البنین، بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کے بیٹوں کو سلام۔ آخری جملے بس میں اور نہیں پڑھوں گا۔ جناب ام البنین ایک مرتبہ بی بی نے سنا جناب زینب آ گئی ہے روضہ رسول پہ، کہا بیٹا مجھے بی بی کے پاس لے چلو۔